اسلام آباد میں دو چوروں کی لڑائی ہو گئی. ایک نے کہا آپ چور ہیں, دوسرے نے کہا آپ چور ہیں. اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص جو ہے اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے, شاید مخالفین نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. 180 سیٹیں ہیں جو چوری کی گئیں, لیکن عوام نے ایسے ٹھپے پہ ٹھپا لگایا کہ میاں صاحب اپنی سیٹ بھی مشکوک کر کے بیٹھے ہوئے. مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس سیٹ سے فارغ ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں گلفام چودھری, آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز. پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ سے ڈسکس کرنی ہے. فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے اسلام آباد میں دو چوروں کی لڑائی ہو گئی. ایک نے کہا آپ چور ہیں, دوسرے نے کہا آپ چور ہیں. یہ دو چوروں کی دلچسپ کہانی ہے اور انہوں نے غصے میں آ کر کون کون سے انکشافات کیے, یہ کہانی بڑی مزے کی ہے جی. تو ٹکر لگی ہے انوار الحق کاکڑ نگران پرائم منسٹر جو رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی. ان دونوں کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور کاکڑ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ مجھے یہاں گرفتار کرنے آئے ہیں, مجھے پریشرائز کر رہے ہیں. اگر میں نے فارم 47 کی حقیقت کھول دی تو مسلم لیگ نون کہیں منہ دکھانے قابل نہیں رہے گی. تو یہ کاکڑ صاحب کا اعتراف جرم سمجھا جائے یا دھمکی سمجھا جائے, کیونکہ ایک سابق نگران وزیر اعظم اپنے منہ سے, یعنی جو الیکشن اس کی ناک کے نیچے ہوا, وہ الیکشن جو اس کی سربراہی میں ہوا, وہ اس کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں فارم 47 کی بات بتا دوں تو مسلم لیگ نون کہیں پر منہ دکھانے قابل نہیں رہے گی. اس کے جواب میں حنیف عباسی نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ خدا کی قسم تم چور ہو, تم نے گندم کے اسکینڈل میں بہت بڑی چوری کی ہے. اب یہ دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے, ایک سابق پرائم منسٹر ہے, نگران پرائم منسٹر. اب اس میں کیا انوار الحق کاکڑ کو کوئی بلائے گا, کیا انوار الحق کاکڑ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے فارم 47 کی جو بات کی ہے وہ اصل بات کیا ہے. اس کے تناظر میں پس پردہ کون سے حقائق ہیں جو انوار الحق کاکڑ کو پتہ ہیں, جو الیکشن کے اندر شاندار اور تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کاکڑ صاحب کیا کیا جانتے ہیں. کیا ان کو کوئی بلائے گا, کیا ان کو کوئی پوچھے گا. یعنی اب تک اگر کوئی صحافی یہ بات کرتا تو وہ دھر لیا جاتا, اس کو اٹھا لیا جاتا, وہ غائب کر دیا جاتا, یا کم از کم جیل میں پڑا ہوتا, اور اس کے اوپر کوئی 20 پرچے بھی ہو چکے ہوتے بغاوت اور غداری کے. تو یہی بات اگر ان کا منظور نظر انوار الحق کاکڑ کر رہا ہے تو اس سے کوئی اتنی ہمت بھی نہیں کرے گا کہ پوچھ لے, بلا لے اور کہے کہ ہمیں بتاؤ کہ فارم 47 کی حقیقت کیا ہے. تو پوری قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ پس پردہ گیم ایک ہی ہے, ان کا سربراہ ایک ہی ہے, بس ان کا حصے کا کام ہے کہ اتنی بے ایمانی, اتنی دو نمبری, اتنی چاپلوسی, اتنی بے شرمی آپ نے کرنی ہے اور اتنی آپ نے کرنی ہے. اس کام کی ڈیوائیڈ کر کے دیا ہوا ہے, باقی ہر کوئی اپنے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. اس کے بعد ایک عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف شہید کیس کے حوالے سے, جو حامد میر صاحب نے درخواست دائر کی تھی اور سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب, حامد میر صاحب, سمیع ابراہیم صاحب, صدیق جان صاحب اور بھی بہت سے دوست وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کر ایک ریکویسٹ کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ہمارے اس کیس کی سماعت کریں اور ارشد بھائی کے کیس کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو اس حوالے سے درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے اور جو جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے حکم بھی دیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ درخواست کو نمبر لگا دیا جائے اور درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. جو یقینی طور پر ایک خوش آئند عمل ہے, اچھی بات ہے. تو اب بات کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل میں مقیم بانی PTI عمران خان صاحب کی. انہوں نے آج بھی بڑا واضح طور پر ایک پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کرنے کے حامی پہلے دن سے ہوں, لیکن 3 جماعتوں سے بات نہیں کروں گا. ایک شرط ایسی ہے جس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں, وہ کہ ان کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. یعنی مور دین 180 بنتی ہے سیٹیں, 180 سیٹیں ہیں جو چوری کی گئیں. خان صاحب کو جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا اس کے تناظر میں 180 سیٹیں بنتی ہیں, لیکن فارم 47 کے نتیجے میں جس کا کاکڑ صاحب نے ذکر کیا, نگران وزیر اعظم صاحب نے, جس طرح 2 نمبری کی گئی, فراڈ کیا گیا, مکمکا کیا گیا اور اس کے بعد ان سیٹوں کو کس طرح سے چھینا گیا وہ ہمارے سامنے ہے. یعنی پہلے کاغذات نامزدگی چھینے گئے, پھر ضمانتیوں کو اٹھایا گیا, پھر الیکشن کے میدان میں ون سائیڈڈ الیکشن کروا کے مسلم لیگ نون کو, نواز شریف کو مکمل طور پر آزادی دے کے, فری ہینڈ دے کے, اس کے باوجود بھی وہ نالائق صرف 17 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو سکا. اور خان صاحب 180 سیٹیں جیت چکے تھے واضح طور پر, جس کا اقرار مخالفین بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ سیٹیں چھینی اور مینڈیٹ چوری کر کے وہ سیٹیں نواز شریف کو دی. تو خان صاحب نے کہا کہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر بات کرتے ہیں اور واپس جانے کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے بات کروں گا, مذاکرات کروں گا. اور 3 نام بھی انہوں نے دیے. لیکن جو سیاسی پارٹی ہیں ان سے ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ میرا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر دیں, تو میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں.
یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسری جو ہے وہ آفر نہیں کر رہے خان صاحب، اور کوئی بھی آفر قبول نہیں کر رہے۔ تو اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص جو ہے اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، شاید مخالفین نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ 2 دن رہے گا جیل میں، ہفتہ رہے گا، 2 ہفتے رہے گا تو اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا، لیکن اس بندے نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی مزاحمت کی علامت بن چکا ہے، اور اندر بیٹھ کر باہر بیٹھے پاکستانیوں کے دل میں گھر کرنے میں وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ یقینی طور پر آج مسلم لیگ نون کی واضح طور پر شکست، پیپلز پارٹی کی شکست، مولانا کی شکست، جتنی بھی جماعتیں اس وقت عمران خان کے مخالف کھڑی ہیں، ان کی جو شکست ہے اس نے واضح کر دیا کہ عوام کس موڈ میں ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون سنبھالنے کے لیے جو ہے تیاری پکڑ چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ترانے ریلیز ہوا تھا کہ مشکل سے نکالو نواز شریف اور پاکستان کو نواز دو اور فلاں 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 فلاں، بہت سے ایسے نعرے لگائے گئے تھے، اور ایون جو اخبارات تھے ان کے اندر ہیڈنگ بھی لگا دی گئی تھی۔ ہیڈ لائن کے طور پر میاں صاحب کا نام آ رہا تھا، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، لیکن عوام نے ایسے ٹھپے پہ ٹھپا لگایا کہ میاں صاحب اپنی سیٹ بھی مشکوک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد تقریباً 70-75 ہزار ووٹوں سے جیتی ہوئی ہیں، اور ان کو انہوں نے 2 نمبری کر کے، فراڈ کر کے، مکمکا کر کے فارم 47 کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو جتوایا، اور آج وہ اتنے خوف زدہ ہیں اس پارٹی سے، اتنے خوف زدہ ہیں اس سیٹ سے کہ انہوں نے پرائم منسٹر کی سیٹ بھی قبول کرنے سے انکار صرف اس لیے کیا کہ کل کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ سے مجھے ذلیل کرنا ہوا تو وہ میرا حلقہ کھلوا دے گی یا فارم 45 نکلوا دے گی تو میاں صاحب کی چھٹی ہو جانی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو بیٹی ہیں اس وقت پنجاب کو مسلط ہیں، ان کا بھی جس دن فارم 45 اوریجنل نکل آیا اور جس دن اوریجنل رزلٹ آ گیا، جس دن مار شرافت کو صرف 5% انصاف مل گیا، مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس سیٹ سے فارغ ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے۔ اب تو انہوں نے دوبارہ سے الیکشن کروانے اپنی پارٹی کے، اور جو صدر بننے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے وہ نواز شریف ہیں، اور سعد رفیق جن کو ماضی میں آپ نے دیکھا بھی صحیح، اور ریسنٹلی الیکشن میں انہوں نے شکست تسلیم کی، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں، اور یہ اچھا عمل کیا انہوں نے۔ بہرصورت یہ ان کی سیاست سے 100 اختلاف ہو، لیکن یہ انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، ان کو سیکرٹری جنرل بنائے جانے کا امکان ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے حافظ نعیم الرحمان سے۔ اسد قیصر اور محمود خان اچکزئی نے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے باہمی طور پر ایک تبادلہ خیال بھی کیا اس بات پر کہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اس احتجاجی تحریک کا حصہ بنے گی پاکستان تحریک انصاف بھی، محمود خان اچکزئی کی جماعت بھی، اور جماعت اسلامی بھی۔ اب جماعت اسلامی کے امیر چونکہ نعیم الرحمان صاحب ہیں، اس لیے ان سے ملاقات کی ہے اور اس احتجاجی تحریک کا حصہ بننے کی دعوت بھی دی ہے۔ اگر جن کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھتے اس وقت تک جب تک وہ اپنے مینڈیٹ چوروں کو پکڑ نہیں لیتے یا مینڈیٹ واپس نہیں لے لیتے، تو یقین کیجئے یہ پاکستان میں اس وقت اتنی شاندار تحریک چلے گی جو آئندہ فارم 45 فارم 47 کے دھندے سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور جو اس لیول کی تاریخی دھاندلی ہوتی ہے، مکمکا ہوتا ہے، اس سے بھی پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔